السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تبھی صبح صبح نا ایک فوتگی ہو گئی تھی، میری بہن نے وہاں جانا تھا تو امی کا دوپٹہ لینے آئی تھی، ان کا دوپٹہ دھونے والا تھا۔ امی کا نا ایک وائٹ کلر کا دوپٹہ ہے تو بس وہی نکال کے دینے لگی تھی۔ اس سوٹ کیس کے اندر نا میں نے اپنی امی کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بھرا ہوا تھا کپڑوں سے، تو ابھی کافی میں نے چھوٹے کروا لیے ہیں، اور یہ نا اس میں ابھی دو سوٹ پڑے ہوئے ہیں، ایک ریشمی اور ایک یہ لون کا پڑا ہوا ہے۔ یہ لون کا سوٹ نا میری امی نے صرف 1 گھنٹہ پہنا تھا اور بغیر دھوئے رکھ لیا تھا، تو ابھی تک نا یہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر نا میری امی کے بال بھی لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ نا یہ میں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گی۔ اور یہ کچھ دوپٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کے سوٹ بھی نا میں نے چھوٹے کروا لیے ہیں۔ اصل میں نا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں چھوٹے کرواؤں، وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی امی کے کپڑے نا ایسے میں نے اتنے شوق سے سلائی کروائے تھے، بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نا پھر میری بہن نے سمجھایا کہ یہ نا پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور تمہیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ تم نئے لوگ ہی، اس سے بہتر ہے کہ تم امی کے پہنو اور یہ ثواب بھی پہنچے گا انہیں۔ تو یہ ایک وائٹ کلر کا دوپٹہ بھی ہے، یہ صرف میری امی نے ایک دفعہ لیا تھا، یہ نا میں بڑے شوق سے، مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ دوپٹہ، تو میں لے کے آئی تھی۔ یہ بھی نا بس ہاسپٹل ہی لیا ہے، ویسے نہیں لیا، ایک دفعہ ہی لیا ہے بس۔ اور جو میں کسی کو لے کے دیتی ہوں نا امی کے نام کا، وہ میں ان سٹچ ہی لے کے دیتی ہوں، کبھی بھی میں نے نا امی کے کپڑے نہیں دیے، کیونکہ لوگ نا پھر بہت نخرے کرتے ہیں، پہنتے بھی نہیں ہیں، لے لیتے ہیں پہنتے نہیں ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کی اولاد ہی پہنے، ان کو زیادہ ثواب پہنچے گا۔ اچھا، تو اس کے بعد نا پھر میں نے ناشتہ بنایا ہے، ناشتے میں نا بس میں نے یہ سینڈوچ بنا لیا تھا۔ اچھا، مجھے مایونیز اور کیچپ نا بالکل بھی نہیں پسند، اسی لیے نا بس میں سمپل سا بنا لیتی ہوں، انڈا فرائی کر کے اور بریڈ گرم کر کے نا اسی کے اندر بس انڈا رکھ کے تو سینڈوچ سمپل سا بنا لیتی ہوں، ساتھ میں چائے بنائی ہے۔ اچھا، مجھے ایک کویسچن نا بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا خرچہ سارا کیسے کرتی ہیں، آپ کی جو ہے نا یہ انکم کا کیا ذریعہ ہے، مطلب کہ آپ کہاں سے خرچہ لیتی ہیں، کون دیتا ہے؟ تو میں نے بتایا بھی تھا، تو خیر کچھ نئے لوگ آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اکیلی بھی ہے اور اس کو مطلب کہ کون خرچہ دیتا ہے، پھر بھی اتنے سارے خرچے ہوتے ہیں، سوال آتا ہے ہر کسی کے نا ذہن میں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری امی نے نا میری شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، اسی میں سے میں نے اپنی امی کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اور اسی میں سے نا میں نے مطلب کہ ہم اپنا خرچہ بھی کرتے تھے، اور جو اینڈ پہ بچے تھے نا وہ 14 لاکھ تھے۔ تو میری امی نے نا بہت کوشش کی تھی، بہت زیادہ نا میری منتیں کی تھی، آپ نا وہ پیسے اپنے نام لگوا لو، میرا آئی ڈی کارڈ بھی امی لے کے گئے بینک، بہت زیادہ نا میری امی نے کہا کہ آپ اپنے نام لگوا لو، مجھے پتہ ہے کہ بعد میں رشتے بدل جاتے ہیں، تمہارا کوئی بھی نہیں بنے گا، تمہارے یہ پیسے کام آئیں گے، اور یہ پیسے صرف تمہارے ہی ہیں، تم اپنے نام لگوا لو۔ لیکن نا میرے ذہن میں صرف دو باتیں تھیں، دو باتوں کی وجہ سے نا میں نے اپنی امی کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ پیسے میرے بھائی کی کمائی کے نہیں تھے، وہ میرے ابو کے تھے، ابو کی ڈیتھ کے بعد نا میری امی کے نام پہ لگ گئے تھے، تو امی نے بہت زیادہ سمجھایا کہ میری زندگی کا پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے نام لگوا لو، لیکن مجھے پتہ تھا اگر یہ کام میں نے کیا تو مجھے جو میرے رشتے ہیں نا انہوں نے نہیں چھوڑنا، مجھے جیتے جی مار دیں گے، کہ یہ امی کے ساتھ اسی لیے لگی ہوئی تھی کہ امی کے پیسے لے سکے، مطلب کہ ایسی بہت ساری باتیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی نا کسی کی محتاج ہوں، چاہے میرے پاس ہی آئیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تم سائن کر کے دو، میں نے پیسے نکلوانے ہیں، تو مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی امی کے جیتے جی یہ کام کروں۔ امی کی ڈیتھ کے بعد وہ پیسے سارے بہن بھائیوں میں بانٹے گئے، اور جو میرے حصے میں آئے تھے نا وہ 2 لاکھ سے اوپر تھے، 2,40,000 تک تھے۔ تو 3 سال امی کو ہو گئے ہیں، سپتمبر میں پورے 3 سال ہو جائیں گے، چوتھا سال امی کو نا شروع ہو جائے گا، تو 3 سال میں نا وہ بس تقریباً نا ختم ہی سمجھیں، کچھ پیسے میں نے انویسٹ کیے تھے کسی کے بزنس میں، بس وہ بھی میں نے کچھ ماہ پہلے نا وہ ختم کر دیے، ان سے واپس لے لیے تھے، تو بس وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ وہ مطلب کہ آپ سب کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، کتنے خرچے ہوتے ہیں، تو چاہے ایک ہی بندہ ہو نا پھر بھی 3 سال میں 2 لاکھ سے کیا بنتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا، اور ہر چیز خود لینی ہے، سب کچھ خود کرنا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پیسوں سے کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے نام پہ کچھ زمین ہے، اس کا تھوڑا بہت ٹھیکہ آ جاتا ہے، تو بس الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ بس میں اپنی زندگی کو نا سادہ سے طریقے سے مینیج کر لیتی ہوں۔ زندگی میں نا ہر انسان سکون چاہتا ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو محبت، اور کسی کو صرف دل کا سکون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہمیشہ چیزوں میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی تھوڑے میں بھی خوش رہنے والے لوگ زیادہ سکون میں رہتے ہیں، اور جو انسان صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لینا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو جائے، بڑی گاڑی، بڑا گھر
تب ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے امیر لوگ ہیں جو اندر سے بے سکون ہوتے ہیں، کیونکہ اصل سکون دل کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے وہ کبھی بھی اندر سے غریب نہیں ہوتا۔ لوگوں سے ضرورت سے زیادہ امیدیں لگانا نہ صرف اور صرف اپنے دل کو دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج ساتھ ہوتے ہیں، کل بدل جاتے ہیں۔ دنیا والے کبھی کبھی انسان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں، لیکن بار بار لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگ اتنا دیں گے نہیں جتنا آپ کو ذلیل کریں گے، اور وہ بھی پھر ساری زندگی ذلیل کریں گے۔ ہر بات پہ تانا ملے گا، ہر بار وہی بات دہرائی جائے گی کہ فلاں ٹائم میں نے آپ کی مدد کی تھی، فلاں ٹائم میں نے آپ کو یہ چیز دی تھی۔ اگر کوئی ایک ٹائم کی روٹی بھی کھلا دے گا نا، تو اگر آپ اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیں گے، اس کے کنٹرول سے باہر آ جائیں گے، تو بس سب سے پہلے آپ کو اسی روٹی کا تانا ملے گا کہ میں نے آپ کو روٹی کھلائی تھی اور اب آپ میری یہ بات نہیں مان رہے۔ بس اپنی عزت نفس کو بچائیں، بس اللہ سے مانگیں۔ ہم اکثر لوگوں کو اپنے رزق کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مشکل وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، لیکن اینڈ پہ انسان کو جو سمجھ بات آتی ہے نا، وہ یہی آتی ہے کہ میرا تو اصل سہارا صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر نا ہم لوگ سوشل میڈیا کی لائف دیکھ کے نا بہت سارے خواب دیکھ لیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض نہ ہوں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بس حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، تو دل کے بہت سارے خوف ختم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی خاموش دعائیں بھی سن لیتے ہیں، ہماری آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی منہ سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اپنی مدد کے لیے۔ خوشی صرف حالات پر ڈپینڈ نہیں کرتی، کبھی کبھی نا انسان مشکل زندگی میں شکر کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہے۔ لوگوں کی بجائے بس اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کنیکشن بنائیں۔ جب دل اللہ پاک سے جڑ جائے نا، تو دنیا کی کمی اتنی ہیوی نہیں لگتی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں۔ مجھے اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ آپ دال سبزی کھا کے نہیں تھکتی، آپ دال سبزی بناتی رہتی ہیں۔ میں سچ بتاؤں، جو مجھے سکون اور لذت دال سبزی کھا کے ملتا ہے نا، وہ مجھے شاید دوسروں کی مدد لے کے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے، دوسروں کی محتاج ہو کے نا، یہ چکن اور میٹ وغیرہ کھا کے نہ ملے، سوائے شرمندگی کے، اور مجھے لذت یا سکون نہیں ملے گا اس چیز میں۔ تو مجھے اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں سوشل میڈیا پہ آ کے صرف دال سبزی پکا کے کھا رہی ہوتی ہوں۔ تو سادہ زندگی میں نا شرمندگی کی بات نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے۔ تو بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر امیدیں رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں، تو اللہ پاک کی ذات کسی بھی لمحے ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، اور وہ لمحہ کون سا ہو یہ ہم نہیں جانتے۔ بس زندگی میں سادگی اور تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں، اپنی عزت نفس کو بچائیں، لوگوں کے آگے بار بار ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کو ہلا کے نہ بتائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ نہ بتائیں ان کو، جن کو آپ کی قدر ہے نا ان کو قدر ہو جانی ہے بغیر بتائی، اور جن کو نہیں ہے نا ان کو آپ جتنا بھی کر لو نا، ان کے سامنے آپ بھوکے مر جاؤ، ان کو آپ کی پرواہ نہیں ہونی۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دنیا والے ہمیشہ تھکا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے اندر 1% بھی لالچ نہیں ہے۔ اگر میری بہنیں مجھ سے کچھ بھی منگوائیں نا، کپڑے منگوا لیں یا کوئی اور چیز منگوا لیں، تو میں نے لا کے سلپ دکھانی ہوتی ہے، پھر میں نے ایک ایک پیسہ بتانا ہوتا ہے، یہ پیسہ ادھر لگا ہے اور یہ آپ کے باقی بچے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ میں ایسی ہوں کہ میں اپنا حق بھی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے جتنا دیا ہے نا، جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں نا وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم صبح بھوکے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ یہی بس میرا چھوٹا سا سمپل سا بلاگ تھا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔